بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے موڈز اور اپنی دماغ کی جو مسلسل ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا بیک اینڈ فورتھ پل آف ٹگ آف سوچیں، اور یہ جو انسان جس سے کہتا ہے کہ میں بہت تنگ ہو رہا ہوں، اس کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ کتاب میں پڑھ رہی ہوں، ایموشنل ایجلٹی، اینڈ اٹس اے ویری گڈ بک. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ. اگر آپ لوگ ریڈرز ہیں تو آپ یہ ضرور پڑھیں. اور یہ سوزن ڈیوڈ نے لکھی ہے، رائٹ؟ اور سوزن ڈیوڈ جو ہیں وہ ایموشنل ایجلٹی کے بارے میں بہت بات کرتی ہیں. یہاں امریکہ میں پروفیسر ہیں، ویسے بائی نیشنالٹی وہ ساؤتھ افریقن ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہمارا جو سوچوں کا جو ایک چکر ہے وہ بیسکلی وہ ایک ہک ہوتا ہے، رائٹ؟ ہم لوگوں کو جب ہم کسی کوچ یا تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مجھے نا اپنی سوچوں سے نجات نہیں ملتی، میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں اور میں پریشان رہتی ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں اپنا اسٹریس کم کر دیں، تو ہم پوچھتے ہیں اسٹریس کیسے کم ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ سوچتے ہیں؟ نہیں میں تو کچھ نہیں سوچتا. لیکن اگر آپ رک کے سوچیں کہ آپ کچھ نہیں سوچتے تو پھر بھی دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو وہ کہتی ہیں کہ بیسکلی 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک ہک میں پڑ جاتے ہیں، مطلب سوچوں کے پیٹرن میں پڑ جاتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے، وہ ہے انٹرنل چیٹر باکس. انٹرنل چیٹر باکس کی ایگزامپل یہ ہے، فار ایگزامپل ایک ماں ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بچی کو زیادہ ٹائم نہیں دیا، آج کل میں بہت بزی ہو گئی ہوں، کام کا لوڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، مجھے اس کو ٹائم دینا چاہیے. فلانے کی بچی دیکھو اپنی ماں کے ساتھ کتنا اچھا ٹائم اسپینڈ کرتی ہے. ابھی آپ اپنے ساتھ بات کر رہے ہو، پھر آپ اس کے ساتھ ٹیکنیکلر بلینڈنگ کرتے ہو، یعنی کہ اب اس خیال کو آپ ایک مووی کی طرح چلاتے ہو. اب مووی کیا چلا رہے ہو؟ مووی اب آپ یہ چلا رہے ہو کہ کتنی جلدی بڑی ہو رہی ہے میری بیٹی، اور مجھے یاد ہے کہ میری امی میرے ساتھ کس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرتی تھی اور میرے لیے کیا کیا کھانے پکاتی تھی، اور میں نے کتنا عرصہ ہوا اس کے لیے کوکیز نہیں بنائی اور مجھے بنانی چاہیے اور اس دن بناؤں گی. اور پھر ساتھ ہی جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے آپ کے کام پہ، یا اگر آپ کی کسی اور کے ساتھ کوئی لڑائی ہے تو وہ بھی بیچ میں آ رہی ہے. اور اس دوران اگر آپ کا بچہ، جب آپ اپنے اندر ہی سٹریس لے رہے ہو اور آپ کا انٹرنل چیٹر باکس چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ایک ٹیکنیکل اور بلینڈنگ دے دی، اور آپ کا بچہ آ کے آپ سے کوئی بات پوچھے، جیسے کہ امی امی مجھے یہ چاہیے یا فلانا، یا کوئی بھی آپ کو آواز دینے لگے، تو ایک آپ لوگوں نے اکثر وہ ریل دیکھی ہوئی، فنی ریل، جس میں بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری ماں سے ہم نے کتنے عرصے سے بات نہیں کی، اور ہماری ماں سارا دن ہمارے لیے کام کر کے تھک جاتی ہے. اور پھر وہ آواز دیتے ہیں اور امی آگے سے کہتی ہے کیا ہے، اور بچہ جو ہے وہ کہتا ہے اوکے فائن، یو نو واٹ، I'm not going to talk to her at this point. I don't think it's feasible, right? تو وہ جو کیا ہے جو غصے سے نکلتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اب آپ کا جو چیٹر باکس ہے اس کو جو بلینڈنگ مل گئی ہے، اب آپ کی فرسٹریشن یہاں سے یہاں پہ پہنچ گئی ہے. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں آپ کا ایموشنل پنچ ہوتا ہے. وہ جو کیا ہے وہ آپ کا ایک غصے سے کہا ہوا وہ آپ کا ایموشنل پنچ ہے. اور جب آپ یہ ایموشنل پنچ دیتے ہو تو فوراً ہی پھر کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار ضرورت نہیں تھی اس کی، میں نے کیا بدتمیزی کیا، یا مجھے کیوں میں نے اس طرح سے اس سے بات کی، یا مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بے شک آپ اس کو اپولوجائز کریں کہ نہ کریں، لیکن آپ خود بھی جان رہے ہوتے ہو کہ آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. اب یہ جو ایک سائیکل ہے یہ بیسکلی ہمارا بیہیویئر بن جاتا ہے. اور لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اس سائیکل سے، اس کا جو ہک ہمیں مل چکا ہوا ہے جس سے کہ ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اکثر پلین کراشز میں یا خدا نخواستہ جب فائر کہیں پہ ہو جائے کسی بلڈنگ میں، تو لوگ جو ہیں یوزلی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، لوگ فوت اس لیے ہو جاتے ہیں یا اپنی جان اس لیے گنوا بیٹھتے ہیں کیونکہ جس دروازے سے وہ انٹر ہوئے تھے وہ اسی دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو ایک کوگنیٹو ایبلٹی تھنکنگ کی ہے کہ دس از ویئر دا ڈینجر از پوزنگ، اور بجائے اس کے کہ آئی ہیو ٹو رن اوے فرام اٹ اینڈ فائنڈ اندر سلیوشن، دے رن ڈائریکٹلی ان ٹو اٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ اب ایک ہک میں ہو، آپ کو بس ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے. آپ نے اپنے دماغ کو ایکسرسائز نہیں کروائی ہوئی عام روٹین میں، کامنس کی روٹین میں. میں اکثر پیرنٹنگ کی ویڈیوز میں بھی کہتی ہوں کہ جو کام آپ نے آرام اور سکون کے وقت پہ جو سوچ، جو خیال، جو پریکٹس نہیں اپنائی ہوئی، وہ انگزائٹی کے ٹائم میں یا فرسٹریشن کے ٹائم میں آرام سے بولنا یا اپنے الفاظ کو قابو میں رکھنا پاسبل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ایموشنل ایجلٹی کو کام
یعنی کہ سکون کے اوقات میں پریکٹس کرنے سے جب فرسٹریشن لیولز بڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت پھر اس پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے. اب 4 طرح کے ہکس ہوتے ہیں, ٹھیک. ایک جو ہک ہے جو کہ خواتین کا فیوریٹ ہے وہ ہے تھاٹ بلیمنگ. میرا قصور ہے, مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا, میں نے اس لیے نہیں بولا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میرا مذاق اڑائیں گے, اس نے مجھے ایسے دیکھا تو شاید وہ میری ڈریس کو جج کر رہی تھی, فلانا ڈمکانا. تو آپ بیسکلی کیا کر رہے ہو کہ آپ اپنے ہی دماغ میں ایک تھاٹ, ایک سٹوری کریٹ کر رہے ہو جس کی بیس کوئی نہیں ہے, شک شبہ بنیاد ہے, اور اس شک شبے کو بھی آپ کنفرم نہیں کر سکتے ہو, آپ کلیریفائی نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ سے رک کے پوچھے اس نے ایسا کہا تھا تو آپ کہو گے نہیں اس نے نہیں کہا تھا, آپ لیکن مجھے پتا ہے, مجھے لگا تھا رائٹ. تو یا پھر آپ کہتے ہو کہ اس نے کون سا کر لینی تھی کال, اس لیے پھر میں نے بھی نہیں کی, میں کیوں کروں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب ضدیں لگاتے ہیں تو آپ اس طرح سے کرتے ہیں, اس نے بھی تو نہیں کرنا تھا, مجھے پتا اس نے نہیں کرنا تھا, رائٹ. دیٹ از وہ ہک نمبر 1 ہے, وہ تھاٹ بلیمنگ ہے. اور تھاٹ بلیمنگ جو ہے وہ آپ کا بیہیویئر بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ ایک ہر وقت ایک مطلب کہ ایک مشکل میں رہتے ہو. دوسرا ہے منکی مائنڈڈنس. مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی آف اس آر ان منکی مائنڈڈنس, کہ ہمارا ایک مسئلہ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم آفلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سچویشن کو. ہم اتنا برا سمجھ, فار ایگزامپل میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی, ٹھیک ہے, میاں بیوی کی آپس میں کسی بات پہ بحث ہو گئی ہے, اور پھر اب آپ کو پتہ ہے کہ اب رات کا وقت آ رہا ہے, اب سارا شور دنیا کا بند ہونے والا ہے, ہم دونوں نے کمرے میں جانا ہے, سونے کے لیے لیٹنا ہے بستر پہ. اب جیسے ہی ہمارا آمنا سامنا ہوگا, اس نے مجھے پھر وہ بات کرنی ہے, اور پھر اس نے یہ کہنا ہے, اور پھر مجھے غصہ چڑھ جانا ہے, اور اگر اس نے مجھے یہ کہا تو پھر میں اس کو ایسے جواب دوں گا, اور میں اس کو ایسے جواب دوں گی. اب آپ ایک چھوٹی سی بات کو, یا وہ بڑی بھی تھی جو بھی تھی وہ بات, اب اس کو آپ آفلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں, رائٹ. یہ منکی مائنڈڈنس اس کو کہتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ امیجنری ڈراما جو ہے وہ آپ کے دماغ میں ابھرتا چلا جاتا ہے. یا تو آپ پاسٹ کی بات کو نہیں چھوڑتے, کیونکہ یہ پاسٹ اور فیوچر میں ٹگ اینڈ وار ہوتا ہے. یا آپ پاسٹ کی بات کو نہیں چھوڑتے ہو, اس نے تب مجھ سے یہ کہا تھا اور پھر ایسا ہوتا ہوا تھا, اور اب اگر ایسا ہوا تو پھر میں ایسا کروں گی. یا پھر آپ فیوچر میں دیکھنا, میں اس کو یہیں پہ روک دوں گی تاکہ آئندہ اس کی جرت ہمت نہ ہو, رائٹ. یا پھر آپ کہتے ہو کہ میں اسے سبق سکھا کے ہی چھوڑوں گا, ایسی کی تیسی. حالانکہ ابھی آپ نے بات چیت نہیں کی ہے, ابھی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ سامنے والا سوچ کیا رہا ہے, کچھ ایسا نہیں ہوا ہے, صرف آپ کی منگے مائنڈڈنس جو ہے اس نے ایک آفلنس کریٹ کر دی ہوئی آپ کے تھاٹ پروسیس میں. نمبر 3 جو ہک ہوتا ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے وہ ہے آؤٹ گرون آئیڈیاز. فار ایگزامپل, وہ اس بک میں ایگزامپل لکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا, ایک آدمی ہے, اور اس کی شادی میں بہت سارے پرابلمز آ رہے تھے, اور جب وہ کاؤنسلر کے پاس, کوچ کے پاس یا تھراپسٹ کے پاس گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے بچپن میں مسئلہ کیا آ رہا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وائف کہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کھل کے بات نہیں کرتے, بہت لیے دیے سے ہیں, رائٹ. ونربلٹی شو نہیں کرتے, یا اگر ان کی کوئی فیئرز ہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے کولڈ بیہیویئر کی, تو مسئلہ کیا ہے. تو پتہ چلا ان کی تھراپسٹ نے جب ان سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ جو اس شخص کے فادر تھے وہ بہت ابیوسو تھے, اور ہوتا یہ تھا کہ اگر ان کی کوئی چھوٹی سی بات بچپن میں, کوئی چھوٹی سی غلطی اس فادر کو پتہ چل جاتی تھی تو وہ سب کے سامنے بلا کے اس کو اس غلطی پہ شرمندہ کرتے تھے. وہ اس غلطی پہ شرمندہ کرتے تھے اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے, اس کو ان ناموں سے بلاتے تھے. تو وہ بچہ جو تھا وہ اس نے کہیں دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ میں نے اپنی کوئی کمزوری, اپنی کسی قسم کی اپنی کوئی ایسی چیز جس کا کوئی مذاق اڑا سکتا ہے, کبھی کسی کو جاننے نہیں دینا. اب اس وقت کے لیے تو یہ ٹھیک تھا, اس کا ڈیفنس میکینزم تھا اس بچے کا, لیکن جب وہ ایک اڈلٹ ہو گیا اور پھر شادی ہو گئی, اور شادی میں آپ کو آپ کے زوج کے ساتھ کئی ساری لائف کی اونچ نیچ سے گزرنا پڑتا ہے, زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, اس میں آپ کو اپنی ونربلٹی, اپنے دل کا حال بیان کرنا ہوتا ہے. آپ اپسیٹ ہوتے ہو, صاف آپ کے زوج کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اپسیٹ ہو, لیکن آپ شیئر نہیں کر رہے, رائٹ. تو اس میں یہ جو ایک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا جو ایک طریقہ تھا, اب وہ آؤٹ گرون ہو گیا. اٹس ناٹ ورکنگ. ان فیکٹ وہ ڈیفینسونیس جو تھی, یا وہ جو وہ بچہ اپنے آپ کو جو پروٹیکٹ کر رہا تھا, وہ بچہ بڑا ہو گیا. اب اس کو ضرورت ہے کہ اس آئیڈیا کو پیچھے کر دے. وہ تب تھا, اب مجھے نئے ٹولز کی ضرورت ہے جس سے کہ میں اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بنا سکوں, ٹرسٹ گین کر سکوں. یہ تھا 3rd ہک. 4th ہک کیا ہوتا ہے, رانگ ہیڈڈ رائچسنس. ہاں, یہ بھی بڑا مزے کا ہے.
رانگ ہیڈڈ رائچسنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور میں اس کو بتا کے رہوں گا صحیح، اور میں نے منوا کے رہنا ہے سب کو کہ میں صحیح ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں سچا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری انٹینشن اچھی تھی، کیونکہ میں غلط نہیں تھی یا میں غلط نہیں تھا۔ اب میجورٹی آف اس کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ ہمیں مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، یا ہماری اسپیشلی ڈیورس کیسز میں ابھی ریسنٹلی ایک مطلب کہ ایک پرسن سے میں ملی اور اس نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ نہیں ماشاء اللہ یو لک بیٹر، یو ہیو اے گلو آن یور اسکن، تم اچھی جگہ پر اچھی اسپیس میں مجھے نظر آ رہی ہو، مینٹلی تم ایک اچھی جگہ پر ہو، اینڈ آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ تو اس نے کہا کہ دس واز می، میں ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھے ولن بنا دیا اور اس کی وجہ سے میری پرسنالٹی کا کچرا ہو گیا۔ جسٹ دیٹ ایکنالجمنٹ، جسٹ دیٹ ریئلائزیشن کہ دس از می، I became my old self, I became my calmer self, right؟ اور وہ جو پرسنالٹی کا کچرا تھا، وہ جو اتنا عرصہ اس کا ایک تکلیف، ایک پریشانی، ایک ذہنی کشمکش میں گزرا تھا، وہ اس لیے تھا کیونکہ مجھے انصاف چاہیے۔ میں جس طرح سے انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے یا مجھے ڈپیکٹ کیا ہے یا میرے بارے میں باتیں کی ہیں، میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی نہیں ہوں، میں ایک بہتر انسان ہوں، میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں میں بہتر انسان ہوں، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اتنے غصے میں اور اتنے جذباتی ہو چکے ہوتے ہو کہ جو لوگ آپ کا ساتھ بھی دینا چاہ رہے ہیں آپ ان پہ بھی برس رہے ہوتے ہو، اور جو لوگ آپ کے خلاف ہے خیر ان کو تو آپ کے خلاف مزید مواد مل رہا ہوتا ہے، مزید مطلب کہ وہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ تو ایسے ہی ہے، تو ایسے ہی ہے۔ یوزلی ہسبینڈز اینڈ وائفس کی لڑائی میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی فیل کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہسبینڈ ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں، یا تو وہ بیوی کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے یا اس کو اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اپنے لحاظ سے اپنی مطلب کا اس کا بات کا معنی نکال رہے ہیں اور اس پہ تھوپ رہے ہیں۔ تو بیوی جو ہوتی ہے یوزلی وہ لاؤڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اونچا 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 بولنا شروع ہو جاتی ہے، اس حد تک کہ وہ چیخنا شروع ہو جاتی ہے، پھر چیختے چیختے وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، پھر روتے روتے اپنا وہ پیٹنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب اینگر کی سٹیجز ہوتی ہیں۔ اور جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی بات بھی کر چکا ہے، وہ بات سن بھی چکا ہے، وہ غصہ بھی کر چکا ہے، لیکن وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور اینڈ میں نکلتا ہے کہ اس عورت سے تو بات کرنا فضول ہے، یہ تو عورت تماشا بنا دیتی ہے، یہ تو عورت ہر بات کا تماشا بنا دیتی ہے، رائٹ؟ اب وہ عورت اب یہ پروف کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ انجسٹ ہو رہا ہے، اس کو سنا نہیں جا رہا، لیکن دس فیئر کہ میرے ساتھ انجسٹ ہو رہا ہے ایموشنل ایجلٹی نہیں کریٹ کر رہا کہ وہ کام ڈاؤن ہو کے کہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یو نو وٹ، اس بات کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے کر لیتے ہیں، اس بات کو ابھی نہیں تبھی کر لیتے ہیں، یا مجھے دوبارہ سے اپنی بات ریپیٹ کر کے سناؤ، یا وہ سوال پوچھ لے، جو شخص انجسٹ فیل کر رہا ہے وہ سوال پوچھ لے کہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں تمہاری بات سن کے، یا ایسا محسوس کر رہی ہوں تمہاری بات سن کے، یا مجھے یہ لگ رہا ہے تمہاری بات سن کے، یا کیا تم یہ کہہ رہے ہو، یا کیا تم یہ کہہ رہی ہو، بات کا مطلب مجھے سمجھاؤ۔ یو نو ایموشنل ایجلٹی، اور جس کو کہتے ہیں ان دا مومنٹ بات کو سمجھنا رادر دین فیئر میں لپٹ جانا اور جسٹس کی تلاش میں اونچا اونچا مطلب کہ ایک دم سے اپنا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں ہم اپنا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں، آرام سے بات سننے کا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں، اور اوپر سے ہمیں کوئی یہ کہہ دے آرام سے بات کرو آرام سے بات کرو، تو پھر تو دل کرتا ہے کہ بس بندہ کچھ اور ہی کر دے اس کے ساتھ۔ تو یہ ہکس ہیں، یہ ہماری سوچوں کے ہکس ہیں جن کی وجہ سے ہم بات کو کلیریفائی نہیں کر پاتے، یا اپنی بات کو صحیح سے، یا اپنے ایموشن کو صحیح سے سی تھرو نہیں کر پاتے ہیں، رائٹ؟ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں ان ہکس کو سب سے پہلے تو آپ ریئلائز کریں کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ ریئلائز کریں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دیر از آلویز اے بیک اسٹوری، دیر از آلویز اے پیٹرن۔ میاں بیوی کی بھی لڑائی میں، یا آپ اپنے بچے کے ساتھ جب آپ کر رہے ہوتے تو آئی ایم اے پیرنٹ ٹو، تو مجھے پتا ہے کہ ہاف دا ٹائم جب میرا بچہ میرے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو ہاف آف دا ٹائم اٹس مائی فیئر، اور میں بڑی مطلب کہ کلیئرلی دیکھ سکتی ہوں کہ جو میری ماں کی میرے ساتھ پیرنٹنگ تھی، اس میں جو چیزیں میں نے سیکھی سب کانشیسلی، اس میں سے کچھ چیزوں کو میں نے صحیح مانا، کچھ چیزوں کو میں نے غلط مانا، اور اب اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کرتے ہوئے میں ان واقعات کو، میری واقعات وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل فرینڈ شپس میں اکثر بچوں کی کچھ اچھے دن ہوتے ہیں، کچھ برے دن ہوتے ہیں، بچے اپنے فرینڈس کی وجہ سے، اپنے کلاس فیلوز کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اپسیٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اوور آل بلینکٹ اسٹیٹمنٹ پیرنٹس کی کیا ہے؟ دیکھو اچھے دوست بناؤ۔ اب
अच्छे की डेफिनेशन क्या है, आपके बच्चे को अच्छा क्या लगता है, आपको अच्छा क्या लगता है, टू डिफरेंट मीनिंग्स. दोस्ती में ये होना चाहिए, आप एक पैरामीटर अपने बच्चे को बताते हो, बच्चे को वो पैरामीटर समझ ही नहीं आता. मे बी इट्स समथिंग जो अभी वैल्यू सिस्टम उसने डेवलप नहीं किया है, या उन दूसरे बच्चों में वो वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं है. मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमारे पर्सनल फियर्स, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ट्रिगर करते हैं हमारी इमोशंस को, जो हम प्रेजेंट में जो देख रहे होते हैं और जब हम उसको रिएक्ट कर रहे होते हैं वो पास से आ रहा होता है. अगर हम सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दे लें और अपने आप से पूछें. मेरी एक कोलीग थी, जब मैं स्कूल में टीच करती थी, तो जब कोई हमारा क्लासरूम में कोई मसला होता था, और वो मेरी सीनियर थी, सुपरवाइज़र भी थी, तो मैं उनके पास किसी मसले के साथ जाती थी, तो मुझे कहती थी, इरम ये मसला वाकई में सिर्फ इतना ही है या इस मसले के पीछे कुछ कोई और स्टोरी भी है. और इंग्लिश में वो कहती थी, इज इट स्टेमिंग आउट फ्रॉम समथिंग एल्स और इज इट जस्ट रियली दिस. और मुझे ना उस वक्त थोड़ा सा होता था कि फिर मैं ठटक जाती थी, मैं सोचती थी, इज इट जस्ट रियली दिस, क्या मुझे वाकई में सिर्फ यही मसला जो मैं कह रही हूँ, या इस मसले के पीछे मेरा कोई फियर है या मेरा कोई थॉट प्रोसेस है. और हम बेसिकली मसले के साथ हम अपना हल भी सोच के गए होते हैं. हम चाह रहे होते हैं कि ये जो मसला है इसका हल ये है, ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे हो जाए तो बेहतरीन होगा. अगर उस हल के अलावा किसी और ने मुझे कोई और हल बताने की कोशिश की, क्योंकि हम इमोशनली इतने चार्ज, इतने फियर या इतनी एंग्जाइटी या इतनी जो भी आपका इमोशन होता है, यूजुअली फियर, एंगर, एंग्जाइटी, 3 ज़्यादा इमोशंस आपको ड्राइव कर रहे होते हैं, जिसमें आप अपना लॉजिकल थॉट प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो जाता है. तो आपको हल भी बस वही चाहिए. और अगर आपको कोई रुकने के लिए कहता है और आपने ये इमोशनल एजिलिटी क्रिएट ना की हो कि आप रुक के सारे पहलुओं पे एक दफ़ा नज़र सानी करें, बस बल्कि नज़र सानी नहीं, कई दफ़ा नज़र दौड़ाएं, अपने आप से सवाल जवाब करें, तो हमसे जल्दबाजी में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं. अब 3 तरह के बिहेवियर्स हैं. नंबर 1 जो बिहेवियर है वो ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि आपके जो बॉस हैं उन्होंने कोई चेंज किया और उस चेंज ने आपको अपसेट कर दिया. अब आपका नंबर 1 बिहेवियर ये होगा कि आप उसको इग्नोर करोगे, आपको कि चलो ठीक है, बॉस हैं, बॉस लोग हैं, कर सकते हैं, जाने दो, कोई बात नहीं. अंदर से आपको मसला है, लेकिन आपने कहा अच्छा जाने दो. घरेलू लड़ाइयों में, घरेलू मिसअंडरस्टैंडिंग्स में यही होता है, अच्छा चलो बुजुर्ग हैं, जाने दो, अच्छा चलो छोटे हैं, जाने दो, अच्छा चलो बड़े हैं, जाने दो, अच्छा चलो उनकी मर्जी कर लेते हैं, वैसे भी उनको आदत है, उनके साथ तो हमेशा से, उनको तो कभी किसी ने टोका नहीं, हम ही को समझ है, हम ही रुक जाते हैं, चलो जाने दो. दिस एक्शन इज कॉल्ड बॉटलिंग योर इमोशंस. एंड रिसर्च शोज कि men bottle a lot of their emotions. आदमी ज़्यादातर जाने देते हैं, बॉटल करते रहते हैं, बॉटल करते रहते हैं, बॉटल करते रहते हैं. और ख़वातीन जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा बॉटलिंग नहीं करती हैं. और वो जो होता है ना, यूजुअली क्लाइंट्स जब मुझसे बात कर रहे होते हैं, चाहे वो पेरेंटिंग के हवाले से आए हों, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से मुझसे बात कर रहे हों, चाहे वो अपनी मैरिज के हवाले से मुझसे बात कर रहे हों, दे आर लाइक, मैं बर्दाश्त कर रहा था या कर रही थी और फिर अचानक से सब कुछ बस चलेंगे बर्स्ट ऑफ हो गया. जैसे वो आप बॉटल को शेक करते हो, सारा कुछ सोडा बॉटल्स में से निकलता है फवारे की तरह, बस उसी तरह से डन, आई एम जस्ट डन. और उससे फिर उसके बाद आपको गिल्ट होता है, शर्मिंदगी होती है, आप कहते हो मेरी पर्सनैलिटी ये नहीं है, मुझे हुआ क्या है. तो इग्नोरिंग या बॉटलिंग द इमोशन इज़ नॉट द राइट वे टू गेट आउट ऑफ द हुक साइकिल. ठीक. दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एग्रेशन. मतलब उसी वक्त गुस्सा आया है, उसी वक्त आपने बात कर दी है. अब बॉटल में और जो एग्रेसिव वाला जो बिहेवियर है उसमें क्या है, उसको कहते हैं स्पायरलिंग इन योर एंगर. राइट. स्पायरलिंग इन योर एंगर और बॉटलिंग में सिर्फ फ़र्क ये है कि बॉटलिंग वाले एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, अपने आप को भी एक्नॉलेज नहीं करते. वो कहते हैं, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, इस बंदे के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा गुमान रखो, अच्छा गुमान रखो. अच्छा गुमान ज़रूर रखो, दीन में भी है कि अच्छा गुमान रखो. किसी के पीठ पीछे बात करने से पहले उसके बारे में 70 एक्सक्यूज़ेस दो. 70 एक्सक्यूज़ेस की हमने सीखी कब है? मुझे तो नहीं पता कि मैंने कभी किसी को 70 एक्सक्यूज़ेस दिए हों. मैं मेरे ख्याल से 4वीं 5वीं तक अभी मेरा बस हो जाता है, इंसान प्रैक्टिस करनी चाहिए. बट 70 एक्सक्यूज़ेस वाली हदीस है. राइट. अगेन 70 एक्सक्यूज़ेस वाली हदीस इसलिए है क्योंकि Huzzur Sallallahu Alaihi Wasallam was the most emotionally intelligent human being that has ever
across humanity, right? He understood کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, دل دکھتا ہے, پریشان ہوتے ہیں لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں. اس وجہ سے اپسیٹ ہونے سے پہلے, رشتہ خراب کرنے سے پہلے, کوئی بات ایسی کر دینے سے پہلے جو سخت ہو جائے, جو کسی کا دل جو ہے وہ خراب کر دے, 70 ایکسکیوزز دو. بٹ another important part is that it means کہ ہاں ہمارا دل, مزاج, موڈ خراب ہو سکتا ہے, ہم ہیومن ہیں, ہمیں اس کی اجازت ہے. You do not need to pretend کہ آپ کو کچھ برا نہیں لگ رہا. You do not need to pretend کہ آپ کو کچھ برا نہیں لگ رہا. اینگسٹ والے جو ہوتے ہیں وہ باٹل والوں سے اس لیے ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں کیونکہ کم سے کم انہوں نے ریکگنائز تو کر لیا کہ ہمیں غصہ آیا, لیکن پھر اب اپنے غصے کو کس طرح سے آگے پیش کرنا ہے, یا اپنے غصے کو کس طرح سے, کیونکہ جو باس والی اگزامپل تھی وہ یہ تھی, باٹل والوں نے کیا کیا, اگنور کر دیا. اینگسٹ والوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یو نو وٹ, میں ان کو ای میل لکھنے لگی ہوں یا لکھنے لگا ہوں, یا میں کل آفس میں جاؤں گا اور میں ان کو ایک دو کے بات کروں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, رائٹ. اینڈ پرانا پاس جو ہے وہ بھی آئے گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہوتی ہے ٹائپ 1 تھاٹ ہوتی ہے, اینگسٹ والوں کی بات کر رہی ہوں. ٹائپ 1 تھاٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ میں اس بارے میں وریڈ ہوں, ٹھیک, میں اس بارے میں وریڈ ہوں, میں اس بارے میں وریڈ ہوں. ٹائپ 2 تھاٹ ہوتی ہے میں اس بارے میں وریڈ ہوں اور میں کتنے عرصے سے وریڈ ہوں, اور میں وریڈ ہوں اس لیے میں وریڈ ہوں, اور میں وریڈ ہونے کی وجہ سے میں اسٹریس ہو گیا, اور پھر اسٹریس کی وجہ سے مجھے ہیڈ ایک ہو گیا, اور ہیڈ ایک کی وجہ سے مجھے مائگرین ہو گیا. جو اینگسٹ والے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں یا فوراً غصے میں آ جاتے ہیں, حالانکہ ٹھیک ہے آپ کو انکنوینئنٹ ہوا ہے, آپ کو ایک انکنوینئنٹ ایموشن آپ کو آ کے ٹکرا ہے, آپ کو کوئی بات بری لگی ہے, آپ نے اگنور نہیں کیا, لیکن آپ کو یہ میتھڈ نہیں پتا کہ اب آپ نے اس کا کرنا کیا ہے. اب آپ اس کو بار 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 ریپیٹ کرتے ہو, اتنا زیادہ ریپیٹ کرتے ہو کہ جو آپ کے ایموشنل سپورٹ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی تھکنے لگ جاتے ہیں کہ یار بس بھی کر دو, یار بات کو جانے بھی دو, یار بات کتنی دفعہ کرو گے, بس کر دو, رائٹ. تو اس کی ایک بڑی انہوں نے اچھی اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس, میں آپ کو اگزامپل دکھاتی ہوں, کہ اگر آپ کے پاس سیٹ آف کتابیں ہوں, رائٹ, تو باٹل والے جو لوگ ہیں نا وہ اگر باٹل والے جو لوگ ہیں نا وہ ایموشنس کو یوں دور پکڑ کے رکھتے ہیں, ایسے پکڑ کے. اب تھوڑی دیر اگر آپ پکڑ کے رکھو تو ہوگا کیا کہ آپ کے بازو تھکنے لگ جائیں گے, اور بازوؤں میں وہ ہونا شروع ہو جائے گا, مطلب کہ ٹینشن ہونی شروع ہو جائے گا, آپ کا دل ہوگا کہ آپ اس کو اب نیچے رکھ دو. اور جو اینگسٹ والے لوگ ہیں, جو فوراً سے پہلے غصہ کرنے والے لوگ ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وہ ادھر سینے سے لگا کے رکھ لیتے ہیں اپنے غصے کو, اور ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں, اب اگر ان کو کوئی اور کام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ فارغ کرنے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا, سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, غصے کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, اور پھر کسی قسم کا ڈیسیژن لینا پڑے گا. سو دیٹ اگین یہ بڑی اچھی ایک ویژولائزیشن تھی. آئی ہوپ دیٹ اٹ ہیلپس یو, اور آپ ریئلائز کرو. اور تیسرے والے جو لوگ ہیں وہ نا ضرورت سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں باٹل اپ بھی نہیں کرتے, وہ اینگس بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, زیادہ کھانا پڑ جائے گا کھا لیں گے, زیادہ سونا پڑ جائے گا سو لیں گے, اپنی ذات کا بھی نہیں خیال رکھتے. مطلب اس حد تک اگنور کرتے ہیں کسی بات کو, اور اس حد تک اس آئیڈیا کو پروموٹ کرتے ہیں کہ خوش رہنا چاہیے, کہ ان کا دل جو ہے وہ مردہ ہونے لگتا ہے. وہ ایک حدیث بھی ہے نا, مجھے اس کی وہ صحیح الفاظ نہیں مجھے اس کے پتہ, لیکن اتنا مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے والوں کا دل مردہ ہو جاتا ہے, رائٹ. اتنی باتیں مت کرو, اتنا ہنسو مت, لائک ڈونٹ لاف ٹو مچ, لائک ویسے بھی ایکسیس آف اینی تھنگ, کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے, چاہے وہ ہنسنا ہو, بولنا ہو, کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, آئی مین کسی بھی چیز کا ایکسیس جو ہوتا ہے وہ بیماری ہی بن جاتی ہے. اور یہ انسان کو پھر تنگ کرتی ہے, اور اس کو مطلب کہ اس کی سوچ کو سیویئر کرتی ہے, یا اس کو اس بات سے دور لے جاتی ہے کہ وہ کانشیسلی ڈیسیژنس لے. فار ایگزامپل جو لوگ زیادہ ایکسیسولی خوش رہنا چاہتے ہیں, یا جو خوشی کے پرسیوٹ میں رہنا چاہتے ہیں, جب ان کو بیکلاش ملتا ہے یا ان کو ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق چیز نہیں ہوتی, تو پھر وہ کیا کریں گے, پھر وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. دے آر ڈمفامبرڈ, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ. نہ وہ باٹلڈ ہوتا ہے, نہ وہ ریزنٹمنٹ, وہ پھر آہستہ آہستہ انٹرنل ریزنٹمنٹ بنتا چلا جاتا ہے, آہستہ آہستہ انٹرنل ریزنٹمنٹ بنتا چلا جاتا ہے. انفیکٹ انہوں نے کہا کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا سائنٹسٹ نے, اور سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا, انہوں نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ
ٹھہر جائے مجھے ایکسپیریمنٹ ڈھونڈ لینے دیں. انہوں نے لوگوں کو ایک ایوریج سی فلم دکھائی اور ایک ایوریج سا نیوز پیپر آرٹیکل دکھایا اور ان کو کہا کہ اس کو دیکھنے کے بعد اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ ہیپی فیل کرو گے, ٹھیک ہے. اور جو ایک دوسرا گروپ تھا اس کو دکھایا اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا, اس کو کچھ بھی نہیں کہا, ٹھیک. تو وہ فلم واقعی میں اچھی تھی, لیکن جن کو یہ پہلے کہا گیا کہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد زیادہ ہیپی فیل کرو گے, زیادہ اچھا فیل کرو گے, ایکچولی ان لوگوں کو وہ فلم بڑی ایوریج سی لگی, اس میں انہوں نے برائیاں بھی نکالی اور ان کو لگا کہ نہیں یہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. اور جن لوگوں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا they were fine, they were like ہاں بہت اچھی تھی, ٹھیک تھی, we enjoyed our time and everything. So it tells کہ ایون یہ جو ایک ہیپینس ہک ہے کہ بھائی ہمیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ گریٹفل اور کنٹینٹ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. بٹ پرفیکشن تو کسی چیز میں بھی نہیں ہوتی ہے, پرفیکشن کسی چیز میں بھی نہیں ہوتی ہے. نہ آپ ہر وقت باٹلڈ رہ سکتے ہو, نہ آپ ہر وقت غصے میں رہ سکتے ہو, اور نہ آپ ہر وقت ہیپی رہ سکتے ہو. یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر آپ اس ایموشنل ہک سے نکل آتے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے تھا تو پھر ویسا ہونا چاہیے تھا, تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا, تو پھر ویسا کیوں نہیں ہوا. پھر آپ انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہو, آپ کا دماغ حاضر کی طرف دھیان دینے لگ جاتا ہے, آپ پریزنٹ میں رہنا سیکھتے ہو, آپ چیزوں کو کسی اور کے پرسپیکٹو سے سوچنے کی ہمت پکڑتے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, لیکن کسی اور کا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. پھر آپ اتنی ہمت, اتنی ونریبلٹی کریٹ کرتے ہو کہ آپ کسی سامنے والے سے صرف اپنا آپ چھپاتے نہیں. یوزلی میں نے کوچنگ میں دیکھا کہ لوگ اپنے آپ کو اپنے کوچ سے, اپنے تھراپسٹ سے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں, پوری بات نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں. ناٹ بیکاز کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں, بٹ بیکاز یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. اگین یو گو ٹو دیٹ ہک پروسیس, رائٹ. وائی آر یو تھنکنگ لائک دیٹ. اگر کوئی چیز بہتر کرنا چاہتے یا چاہتی ہو تو پھر آسان ہو جاؤ, سہل ہو جاؤ, اپنی سوچ میں, اپنے دل میں, اپنی زبان میں, اپنے الفاظ میں بولو طریقے سے, حاضر دماغی کے ساتھ, دھیمے لہجے میں, لیکن ساتھ میں سنو بھی. کمیونیکیشن از ناٹ پاسبل, مسئلوں کا حل از ناٹ پاسبل unless until you create this understanding of hearing and speaking with truth. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ کچھ باتیں ہم لوگوں کے کام آئیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.